الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ چونٹی کا قصہ یوں بنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چونٹی کے میدان میں اپنے لشکر سمیت تشریف لائے تو ایک چونٹی نے باقی سب کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونڈ نہ دے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس دیے اس کی اس بات سے اور فرمانے لگے اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، وہ نعمت جو نعمت کہ آپ نے مجھ پر اتاری اور اس نعمت پر بھی جو میرے والدین پر آپ نے نازل فرمائی، اور مجھے توفیق دے دے کہ میں نیک عمل ایسا کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے داخل کر دے اپنے رحمت کے صدقے اپنے نیکوکار بندوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر چونٹی والے علاقے سے گزرے اور اس چونٹی کو دیکھ کر چونٹی نے حضرت کے لشکر کو دیکھ کر اعلان کیا اور یہ کہہ دیا آپ لوگ اندر کو گھس جائیں ورنہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خیالی کے اندر تم کو کچل دے گا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے جیسی ہیں۔ کل تو میں نے اس کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی تھی کہ قوم کا سردار اور ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے۔ آج یہاں پر دو باتیں اور سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چونٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم کو کچل دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ نبی ہے، نبی تو ظاہری بات ہے بہت رحم دل ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی جان بوجھ کر کسی کو کچل دے؟ جان بوجھ کر نہیں، بلکہ بے خیالی میں کچل دے، اس کا اندیشہ ہے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ بھائی لشکر ہے، بہت بڑا جھنڈ ریلا چلا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس جھنڈ اور اس ریلے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلے اور یہ تو چھوٹا سا وجود ہے پاؤں کے نیچے دب جائے۔ آج کل ہم لوگ جو بدگمانیاں کافی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں حسن ظن، ہر ایمان والے کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی۔ نمبر دو، دوسری ایک چیز سمجھ میں آئی، بعض کتابوں میں لکھی ہے کہ بظاہر اس چونٹی کا اعلان جو تھا نا کہ تم کو رونڈ دیں گے، لیکن حقیقت میں اس چونٹی کے اندر دوسری ایک بات تھی۔ یہ چونٹی تمام چونٹیوں کی سردار تھی،
اور سردار کو فکر پیدا ہو گئی کہ سلیمان کے لشکر کے روب دوب کو دیکھ کر کہیں ہماری سہیلیاں اور ہماری جنس کی یہ ساری چوٹیاں یہ سمجھنے لگیں گے کہ ہم کو تو اللہ نے کچھ دیا جو نہیں. دیکھو سلیمان اور سلیمان کے لشکر کے پاس کتنا بڑا بڑا اثر ہے نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو کہیں اس طرح کی بات ان کے دلوں میں نہ آوے. عنوان تو تھا کہ کچل دیں گے لہذا اندر کو گھس جاؤ، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ قوم جب بڑی چیز دیکھنے لگے گی تو بڑی چیز کے دیکھنے کی وجہ سے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. جب آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتا ہے نا تو اللہ نے اپنے کو جو دیا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. بھائی اچھا خاصا اپنا جو ہے مکان ہے 25-30 لاکھ روپے کا اپنا رہتا ہے اس میں، لیکن اپنے پاس ہوئے بڑے مکان والے کیا 1 کروڑ کا بنگلہ، تو وہ 1 کروڑ کا بنگلہ دیکھ کر پھر 25 لاکھ کو سمجھتا میرے پاس کچھ بھی نہیں. اچھی خاصی اپنے پاس گاڑی ہے، جس گاڑی کے ذریعے سے اپنے چل رہے ہیں 1-2 لاکھ کی گاڑی میں اپنا کام چل رہا ہے، دیکھ لیا اچانک ہو یہ تو 50 لاکھ کی گاڑی میں، تو اپنے پاس جو سواری اس سواری کو بھول جاتا. اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں سمجھایا، فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہمیشہ دستور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے. اور سچ ہے مجھے تو میری ماں نے یہ سکھایا. حدیث ہم نے بعد میں پڑھی، ماں نے ہم کو سب سے پہلے یہ سکھایا. میں سہارنپور جب پڑھنے گیا تو ابا تو کبھی خط بھی لکھتے تھے، سمجھے، وہ تو جلال تھے ابا، اور یہ سمجھتے کہ میں خط جائے گا تو پھر وہ جو ہے گھر کے سب ماحول میں اس کا دماغ چلائے گا. ابا کبھی خط نہیں لکھتے تھے، دوسروں کے ذریعے سے سب معلومات حاصل کر لیتے تھے. امی تھی، امی بیچاری خط لکھ ڈالتی تھی، سمجھے، وہ مخصوص بیچاری کا لہجہ نہ وہ لکھتی تھی تو اس میں ضرور سال بھر میں 2-4 خط آئے تھے تو ضرور اس خط کے اندر یہ نصیحت، بیٹا میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی لکھ رہی ہوں، وہ یہ کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا. اپنے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو تو اوپر والے کو دیکھا تو کام بنے گا. یہ دیکھ اپنے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وہ کتنا اچھا، وہ تو تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ تو چاش پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں جاتا ہے. تو اپنے کو شوق ہوگا چل بھائی فقط 5 نماز پڑھے تو یہ کیا فائدہ ہے، چل ذرا اور اوپر کا کریں. لیکن اگر یوں دیکھ لیا میں بہت کرتا یہ کہہ رہے تھے وہ تو جو ہے میں تو 5 نماز پڑھتا ہوں، وہ تو فقط 2 نماز پڑھتا ہے، فقط ظہر میں نے عصر میں پہنچتا ہے، مغرب عشاء اور فجر تو گل لی. اگر اس طرح کا اگر میں نے اور آپ نے مائنڈ کیا تو پھر ہوگا یہ کہ ہم وہ جو 5 نماز پڑھیں گے اس میں بھی سست پڑ جائیں. تو یہ لکھا ہے حدیث میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر کو دیکھو. دین کے معاملے میں اوپر کو دیکھو گے تو شوق پیدا ہوگا کہ اس جیسا کرو. دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھو گے تو اپنے پاس جو موجودہ جو نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی ہوگی، اس نعمت کی قدردانی. بھائی اپنے پاس اسکوٹر ہے لیکن ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ جانے کے لیے سائیکل بھی نہیں، تو چلو اللہ پاک نے اپنے کو اسکوٹر دے رکھا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہاں پر بھی اس چوٹی نے ایسا کیا کہ بھائی اپنے تو چوٹی ہے، چھوٹا سا وجود ہے، تو اپنے کو تو چھوٹے چھوٹے دانے ملتے رہتے ہیں. اور سلیمان کا لشکر جو جا رہا ہے پوری سواریوں کے ساتھ تاب و تاب کے ساتھ، تو چوٹیوں کو جو ملی ہوئی نعمت ہے اس کی ناقدری کر بیٹھے گی. اس لیے کہتے ہیں بہانے کیا نکالا، بہانا ہے ہون دیں گے جب ہم ہوں گے سمجھو. لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ تھا کہ یہ جو ہے ناشکری نہ ہو. یہیں پر ہمارے علماء نے ایک بات بیان کی ہے، ناشکری بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ سمجھو. قرآن مجید نے بھی اپنے ایمان والوں سے شکایت کی، انسان سے شکایت کی، انسان بڑا ناقدرہ ہے یار، تو
کتنی کتنی نعمت دیتے ہیں نا قدرہ. ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اللہ کی نعمت کا نا قدرہ ہے. دیکھو ہم لوگ خود اپنے ذرا دیکھ لو اپنا وجود، اللہ نے کتنی نعمت اپنے سب کو دے رکھی، دیے کہ نہیں دیے؟ ہاں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ رب العزت نے مساجد دی، اللہ رب العزت نے مسجدیں دی. کل پرسوں کل ہی ایک ساتھی آیا کارگزاری سنانے لگے سفر کی، فرمانے لگے وہاں 100 نہیں 200 300 سال سے بس جو ہے وہ آباد بستیاں، لیکن ان بستیوں کے اندر مسجد نہیں مکتب نہیں. کیا کہنے کی؟ مسجد نہیں مکتب نہیں. تو پھر میں نے سوال کیا چنی گھر ہوں گے وہاں پہ؟ نہیں نہیں، پورا پورا گاؤں مسلمانوں کا، پورا پورا گاؤں مسلمانوں کا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسجدیں عطا فرمائی. اور جب مسجد ہی نہیں ہوگی تو عالم کہاں ہوگا؟ مسجد نہیں ہوگی تو عالم کہاں ہوگا بھائی؟ ارے کچھ علاقوں کے بارے میں رپورٹ انہوں نے سنائی اور کہنے لگے کہ اگر وہاں پر کوئی میت ہو جاتی ہے انتظار کرتے کہ کوئی داڑھی ٹوپی والا گزرے تو میں اللہ تو ان سے درخواست کرے کہ ذرا نماز پڑھ دیں، نماز پڑھ دیں. نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں. دیکھا اللہ کے نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. اپنے پاس علماء موجود ہیں، سمجھے علماء موجود ہیں، دو دارالعلوم موجود ہے، ان علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر یہ بھی کہ علماء آپ کو منع نہیں کرتے، علماء آ کر کہتے ہیں لو فائدہ اٹھاؤ. آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کیا ہے ہم کو تو بڑے صاحب لوگ تو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتے. دیکھیں آگے بیٹھے استفادہ کرنا چاہیے. آ کے پوچھو ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سمجھے علماء سے فائدہ خوب اٹھائیں، باتوں کو لے جا کر دوسرے تک پہنچائیں. یہ مجالس جو لگتی ہے نا، سچ کہتا ہوں نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے. میری اپنی نیت صحیح، آپ کی نیت صحیح، تو جھمیلا لگانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ آپ جو بیٹھے نا بہت بڑے کام کے لیے بیٹھے. بتاؤں آپ کو فضیلت، اس وقت آپ لوگ جو دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، اس کی فضیلت آپ کو میں سنا. یہ چوٹی کا بیان چل رہا ہے، میں پوری حدیث چوٹی کے سلسلے کی تفصیل پوری دیکھ کے آیا ہوں، ایسے نہیں بیٹھا ہوں. چوٹی کے سلسلے کی پوری تفصیل دیکھ کے آیا ہوں، حدیثیں دیکھ کر آیا ہوں میں. وہی چوٹی کے سلسلے میں آقا کا ایک جو ہے فرمان یہ بھی، آقا کا ایک فرمان یہ بھی، آقا کا ایک فرمان آپ کو میں سناؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. عالم کا مقام اور علم حاصل کرنے والوں کا مقام. آپ بیٹھے تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہم دین کی ایک بات، بڑے عالم تو بولیں گے، اب بولنے کے لیے بیٹھے اللہ رب العزت نے کچھ توفیق دی ہے تو 50 بات بول دیں گے، سمجھے. لیکن آپ ایک بات دل پہ لے لو، سمجھے، اور ایک بات کو دل پہ لے کے لوگوں تک پہنچاؤ. لکھا یہ ہے حدیث میں آتا، میرے آقا نے فرمایا عالم کا مقام عابد پر. عالم یعنی جو علم جاننے والا، لوگوں کو سمجھاتا رہے، اور عابد فقط اپنی پرائیویٹ عبادت کر رہا ہے. عالم کا مقام عابد پر ایسا جیسا کہ میری پوزیشن، اللہ کے نبی کی پوزیشن تم میں کے ادنا پر. تم میں سے مراد امت نے، امت میں بھی جو بالکل نیچے والا ہے، سمجھ رہے ہیں، مرتبے میں نیچے والا. تو فرما عالم کا مقام عابد پر ایسا جیسا کہ میرا جو نبیوں کے سردار، میرا مقام تم میں کے ادنا پر. اتنا بڑا مقام ہے کہ ان بچوں کو معلوم نہیں، سمجھ میں آتا ہے نا. نیت کر لو کہ ہم عالم بنے، کیا کرو بولے انشاءاللہ. بات سمجھے تبھی جائے فوراً انشاءاللہ کہا، سمجھے. چلو اللہ پاک قبول فرمائے. بہت ضرورت ہے اپنی قوم میں علم کی بیداری کی، بہت ضرورت ہے. سچ کہتا ہوں، لوگ اسکول اور کالج وغیرہ ان سب کے کھولنے کے چکر میں، تو میں کہتا ہوں مبارک تم وہ کھولو، لیکن میں اس چکر میں ہوں کہ مدرسے نہیں کھولنے، لیکن جو کھلے ہیں اس کو خوب جمانا. مدرسے کھولنے کے چکر میں نہیں، لیکن جو کھلے ہیں اسے خوب جمانا ہے. اور جہاں مکتب نہیں ہے وہاں پر مکتب کا نظام قائم کرنا ہے. اس لیے کہ مکتب اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے.
میں تو اتنے سالوں میں ایک چکر لگایا ادھر اطراف میں، ایک چکر یا 2 راؤنڈ لگایا، میں خود پریشان۔ لیکن جن علماء کو دیکھا میں نے ان کی پیٹھ ٹھپٹھپائی، سمجھے، بہت اچھا تم لوگ کام کر رہے ہو، جو اپنے سے ہو سکا ان کی حوصلہ افزائی کی اور پیٹھ ٹھپٹھپائی، بہت اچھا کام ہے۔ ایسے علماء جو 3 جگہ پر پوری بستی دوسروں کی، نہ اس میں 1 گھر 2 گھر، اب ظاہری بات ہے وہاں مدرسہ بھی تو کھول نہیں سکتے، 1-2 گھر میں کہاں مدرسہ کھولیں گے، اور 1-2 گھر میں کہاں مسجد وہاں بنائیں گے، لیکن ایک عالم سمجھے اس نے اپنی فکر اوڑی تو کیا اوڑی کہ بھائی یہاں نہیں مدرسہ کھول سکتے ہیں نہیں مسجد، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سائیکل لے کر یہ 3 گاؤں میں 3 الگ الگ جگہ پہ گھر ہے، 3 گھر والوں کے پاس جا کر ان کو سکھا تو سکتا ہوں۔ ہاں تو بیچارے کو کسی نے بائک دے دی تو یہاں پر اس ٹائم پہ جا رہا، وہاں پہ اس ٹائم پہ جا رہا، وہاں پہ اس ٹائم پہ جا رہا، بات سمجھ، بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بیٹھ کے وہاں پہ دارالعلوم میں ہے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کا کام بڑا مجھے ادا کا ہے، اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی۔ ہمارے پڑھانے کے مقابلے میں آپ کا یہ پڑھانا بہت قیمتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، سمجھے، آپ لوگوں کے دماغ کو ڈالتا ہوں، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر کرو۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہاں یاسین شریف کی پیٹیاں بہت ہیں اور ڈھیر ساری یاسین شریف، تو دل میں آیا لوگوں کو کہنا چاہیے، ارے اپنے میت کا اثار ثواب بھی تمہیں چاہتے ہو، اثار ثواب چاہتے ہو، یاسین شریف تم نے جو پیٹیاں رکھی ہے، جس کا انتقال ہوا پیٹی رکھو، جس کا انتقال ہوا بھائی آپ نے رکھی کاہے کو، تاکہ کوئی پڑھے اس لیے رکھی تھے۔ اب وہ تو جب پیٹیاں اتنی ہیں 100 200 300 معلوم نہیں کتنی پیٹیاں، اب وہ کون پڑھنے کے لیے جو ہے اس کو کب نمبر لگے گا، اس کا کب نمبر لگے گا۔ اس سے بہتر تو لوگوں کو پبلک کو یہ کہنا چاہیے آپ جو اپنے مرحوم کی اثار ثواب کے لیے 500,000 جو آپ خرچ کرتے ہیں یاسین شریف کی پیٹیوں میں، جاؤ ان دیہاتوں کے اندر جو اس طرح کے بچے ہیں ان بچوں کے پاس جا کے بیٹھو، نہیں بیٹھ کر پیار بھرے انداز سے بیٹا ذرا پڑھ لینی، مولوی صاحب کو بھی کچھ کہہ دیا، ان کو بھی کچھ کہہ دیا، بیٹا کچھ پڑھنی، پھر ٹھپٹھپا دی، کچھ ان کو جو ہے دے دیا اور یہ دے دیا، لے بیٹا تیرا قرآن لے آنا، لے بیٹا یہ تیرا جزدان لے لینا، کچھ جو ہے 50-25 روپے دے دیے، لے یہ تو اپنے کھا لینا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ثواب فوری طور پر مرحومین کو زیادہ سے زیادہ پہنچے گا۔ ہاں فکر کرنی چاہیے، سمجھے، ان علاقوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو ضمن بات آگے تو میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ مطمئن نہ رہے کہ ہمارے گاؤں میں اتنے مدرسے ہیں نہ اتنا مکتب ہے، ارے تمہارے قرب و جوار کے اندر 50-60-70 کلومیٹر کے اوپر وہاں پر اس طرح کے بھی ماحول ہے، ایسے مکاتب کا لحاظ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، ایسے علماء جو کام کر رہے ہیں ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، تمہارے میٹھے 2 بول چاہیے، 2 بول تو وہ کہے گا کہ جی دنیا کے اندر ہماری کوئی قدر کرنے والا موجود ہے۔ بہرحال میں وہ حدیث سنا رہا تھا، عالم کا مقام عابد پر ایسا، نبی نے فرمایا جیسا میرا تمہیں کے ادنا کے اوپر مقام۔ اس کے بعد یہ فرمایا جو آپ لوگ سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آپ کی فضیلت، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے چل کر اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر کی باتوں کو پھیلانے والا، آپ چونکہ لے رہے ہیں خیر کو اور اس لیے لے رہے ہیں کہ خود بھی عمل کریں گے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، خیر کی باتوں کو پھیلانے والا اللہ کے دربار میں ایسا مقبول ہوتا ہے، اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے چونٹیاں، یہ چونٹی کا بیان ہے نا، اس کے لیے چونٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے بلوں کے اندر دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، دریا کی مچھلی دعا کرے نے بلوں کے اندر چونٹیاں دعا کرے، بہت بڑی بات ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ خیر پھیلانا ہے، خیر پھیلانا، خیر پھیلانے والے بنو، شر پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، سمجھ رہے، خیر پھیلانے والے بنو۔ جو بھی آپ دین کی ایک بات سیکھتے ہیں، سمجھے کہ کسی بھی مجلس کے اندر جسو خیر دیکھا یہ مجلس میں ایک بات بہت اچھی آئی، ایک مجلس بات بہت اچھی بات ہے، ارے گھر میں ہی کہہ دو، بچوں کو کہہ دو، بہن کو کہہ دو، بھائی کو کہہ دو، اس کے ذریعے سے جو ہے فائدہ پہنچے گا، مجھے اور آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خیر کے کام میں جوانوں یہ بھی داخل ہے، سمجھے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میرا وہ ساتھی فلاں جگہ پر وہ ویسے ہی آج اس کو جاب پہ نہیں جانا، آج کچھ نہیں، پیار بڑھے، محبت بڑھے، انداز آپ کو کہتے آ جا بھائی، ممکن ہے سامنے بیٹھے تو تیرے دل پہ کوئی بات لگ جائے، تیرے دل پہ کوئی بات لگ جائے۔ بہرحال یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کا جو چونٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ اب آگے چل کر ایک چیز یہ بیان کی جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاحب قصہ سنا، سلیمان علیہ السلام نے قصہ سنا، جانور کی زبان تو سمجھ لیتے تھے، فوراً ہنس پڑے۔ اچھی بات ہے تو ہنسی تو آتی جائے۔ فتبسم ضاحکا، ایک ہے تبسم، تبسم کے معنی مسکرانا، مسکرانا گجراتی میں کہتے ہیں ملکانا، اور ہنسنا تو ہنسنا جس کے اندر دانت کھل جاتا ہے، اور ایک ہے جو قہقہا مارنا جسے گجراتی میں کہتے ہیں کھڑکھڑاہٹ ہنسنا، ہے نا، جس میں آواز بھی نکلتی ہے۔ یہ تینوں کا حکم الگ ہے، مسئلے کے اعتبار سے بھی تینوں کا حکم الگ ہے۔ نماز میں قہقہا جو مارا ہے، وضو بھی گیا نے، نماز بھی گیا۔ ہاں نے نماز میں اگر ہنسے، فقط نماز میں فقط ہنسے، کسی بات پر ہنس گئے، لیکن اصل میں آواز نہیں نکلنی چاہیے، فقط ہونٹ کھل گئے بس، تو اس صورت میں نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا، اس صورت میں نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر فقط مسکرا دیے اس طرح سے، لیکن آپ کا ہونٹ بند کا بند رہا، تو ایسی صورت میں نہ نماز گئی نہ وضو، نماز بھی برقرار، وضو بھی برقرار۔ یہ تینوں الگ الگ ہے حکم کے اعتبار سے بھی، اور جناب یہ تینوں کی ویاخیا بھی الگ الگ، جو میں نے آپ کو سمجھا۔ حضرات انبیاء کھڑکھڑاہٹ، ہنسنا، قہقہا مار کے، یہ کبھی نہیں، سمجھا، یہ کبھی نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کا جل ضحک ہی التبسم، اکثر و بیشتر کسی بات کے اوپر خوشی ہوئی مسکرا، یہ مسکرانا، دانت کھلنا بہت کم۔ چنانچہ میں نے ابھی 2-3 روایتیں دیکھی، ان روایتوں کے اندر میں نے دیکھا یہ شمائل میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہنسنے کا بیان، آقا کن کی باتوں کے اوپر ہنسے، تو میں نے اس میں روایات دیکھی، تو 1-2 روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی ایک بات چھیڑی، فرمایا قیامت میں ایک آدمی ہو اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ میاں اس کا پول کھولیں گے، لیکن آہستہ سے اس کو بتائیں گے دیکھ بندہ تو نے یہ سب کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کو پہلے چھوٹے گناہ بتلائیں گے، صغائر، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے، دیکھ تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی، چھوٹا بڑا گناہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بڑا گناہ اسے کہتے ہیں وہ گناہ، وہ پاپ جس پاپ پر، جس گناہ پر قرآن یا حدیث میں کوئی وعید آئی، مثلا چوری کرنے پر وعید، ہاتھ کاٹ، زنا پر وعید کہ درے مار، تو جس گناہ پر وعید ہے، جھوٹ بولنا گناہ، بڑا گناہ، کیوں وعید کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اسے 2 میل 3 میل بھاگ جاتا ہے، تو یہ وعید ہے۔ جس گناہ پر وعید آوے وہ بڑا گناہ، اور جس گناہ پر وعید نہ ہو لیکن یہ کہ ناراضگی ہے تو اسے چھوٹا گناہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے گناہ ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا، تو یہ بھی تو سوال ہونا ہے چھوٹا بڑا کسے کہتے ہیں؟ تو چھوٹے بڑے گناہ کی یہ تفصیل میں نے بتایا، تو پہلے اس بندے کو فقط چھوٹے گناہ بتائے جائیں گے، وہ گھبرا رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کو تو معلوم ہے کہ میں تو بڑے بڑے دھندے بھی کیے ہیں، تو اندر ہی اندر گھبرا کہ یہ چھوٹے کی پول کھولی جا رہی ہے، بڑا نہ کھلے تو اچھا نہ، ابھی وہ گھبرا ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دھیرے سے ایک اعلان کروائیں گے، فرمایا بھائی دیکھو یہ اس کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں، ایک کام کرو اس کے ہر چھوٹے گناہ کو نیکی سے بدل دو، عجیب اعلان ہوگا، اس کی تو شان بڑی عجیب ہے، سمجھ رہے ہیں؟
وہ اچانک اعلان کر دے گا اس نے جتنے گناہ کیے، مان لو کہ 1 ملین چھوٹا گناہ کیا، 1 ملین چھوٹے گناہ کیے، بس 1 ملین چھوٹے گناہ کیے، تو اس 1 ملین کے بدلے میں اس کو 1 ملین نیکی دے دو۔ یہ سننا ہی ہوگا کہ وہ بندہ خوش ہو جائے گا، تو وہ اچانک بول پڑے گا اللہ میاں میرے تو اور بھی گناہ ہے دکھتے نہیں ہیں، کیا میرے تو اور بھی گناہ ہے دکھتے نہیں ہیں، سمجھے؟ اس لیے کہ چھوٹے گناہ پر جب ثواب کی بات چلی تو وہ خوش ہو گیا کہ چلو سمجھے کہ اب تو ثواب، تو فوراً وہ بڑے گناہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ میرے بہت سارے اور گناہ ہیں وہ تو دکھتے نہیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہا کہ میں نے فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ ہنس پڑے، اور ایسے ہنسے حتی بدت نواجزہ، حتی بدت نواجزہ، یہ میرے آقا کی ڈاڑیں نظر آ، اس طرح سے ڈاڑ نظر آ رہی، بات سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہنسنا، سمجھئے؟ ایک اور حدیث بیان کی، ایک اور حدیث بیان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے، یہی تصور کرتے ہوئے سو رات کو درود پڑھتے ہوئے کہ آقا کا ہنسنا ہم نے سنا، آقا کو ہنستا ہوا ذرا دیکھ بھی تو لے، ہے نا؟ دل میں تڑپ رکھو، اعتکاف والوں کو بطور خاص کہتا ہوں دل میں تڑپ، سمجھے؟ ہاں جب جاؤ کہ آج تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی چاہیے، قسم کھا لو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں تو اللہ معاف کر دے، اور ہمیشہ میں نیکی کرتا رہوں گا، تیرے محبوب کا جلوہ تو دکھلا دے، اللہ دکھلا دیں گے انشاءاللہ۔ ان کے یہاں تو دینے کے لیے پیسے تھوڑی چاہیے، وہ تو دینے کے لیے بہانا چاہتے ہیں، اللہ میاں دیکھیں گے اس نے پاورفل نیت کی ہے، میرے بندے کو دکھلا دو، میرے بندے کو۔ تو دوسرا قصہ سناؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کا، یہ تو ابو ذر کہتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجلس میں بات رکھی، فرمایا کہ مجھے وہ آدمی معلوم ہے، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو قیامت میں جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلے گا، جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلے گا، اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اس کے بعد گیٹ بند، جہنم سے کوئی نکل نہیں سکے گا، نہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، ایک دم آخر دونوں کے اندر۔ اب میں خوب جانتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جیسے اللہ میاں اس کو جنت سے نکالیں گے، جنت پہ پہنچائیں گے، تو وہ بندہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا، تو اس کو جنت ایسی لگے گی کہ جنت بھر چکی ہے، تو اندر جانے کا تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو اللہ میاں کے پاس آئے گا، اللہ آپ نے جنت میں جانے کے لیے مجھے جو ہے موقع تو دیا، لیکن وہ تو سب بھر چکا ہے، وہ تو سب بھر چکا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بندہ اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، تجھے دنیا کے جو سارے مقامات یاد ہے، تجھے دنیا یاد ہے، دنیا یعنی تو جہاں سے آیا ہے وہ دنیا تجھے معلوم ہے، اس دنیا میں تجھے بہت چوڑی چپٹی سب جگہ نظر آتی تھی، تو جہاں رہتا تھا اس کے باوجود بھی تجھے بہت ساری جگہ نظر آتی تھی، تجھے معلوم ہے؟ یہ اس لیے کہیں گے اللہ تعالیٰ تاکہ اس کے دماغ میں اب آئندہ چل کے جو انعام دینے والے ہیں وہ حیرت میں پڑ جائے کہ مجھے کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے، تو وہ دنیا کو یاد کر کے کہے گا ہاں اللہ دنیا میں بہت چوڑی چپٹی جگہ تھی، اچھا بہت چوڑی چپٹی جگہ تھی، اچھا تو ٹھیک ہے جا جو ہے تو دنیا کا سین تیرے نظر میں ہے، میں نے تجھے اس جنت میں جہاں تجھے جگہ دکھتی نہیں ہے، اس جنت کے اندر میں تجھے وہ دنیا کے برابر بلکہ دنیا سے 10 گنا زیادہ میں تجھے جنت دے رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں۔ یہ سنے گا تو کہے گا اللہ یہاں اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے برابر 10 گنی میں تجھے دوں، تو وہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ فرمایا وہ یہ کہے گا اتسخر منی وانت الملک، اللہ تو شہنشاہ اعظم ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، جا تو سا، وہ تو اللہ نے پہلے اس کو
دکھلایا تھا، اس لیے دکھلایا تھا منظر، تاکہ میں جو انعام دے رہا ہوں اس کی قدر، اور جو جائے گا تو جنت میں اس کو کشادگی نظر آئے گی، جنت میں داخل ہوگا تو بادشاہ کی طرح داخل ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ دار میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو دیکھے گا وہاں پر اللہ کی آسائش کو تو دیکھے گا بہت بڑی حکومت۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ چاہیے کہ نہیں ایسی جنت؟ کس کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، ماشاءاللہ۔ تو ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنتی اعمال کرنے پڑیں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل بتلا دیتا ہوں، وضو کرو تو آسمان کو دیکھ کے کیا پڑھنا؟ وضو کرو تو وضو کے ختم پر آسمان کو دیکھ کے کیا بولو گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جب آدمی وضو کے بعد اس طرح سے کرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جنت میں داخل ہوگا، سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال جب وہ بندہ اللہ سے یوں کہنے لگا اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ نے تو مجھ سے مذاق کرا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دیے، ایسے مسکرا کہ میں نے میرے آقا کے دونوں جبڑے کھل گئے اور اندر کی ڈاڑھ مجھے نظر آنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مسکرانے کی بات۔ اب اگلی بات آئندہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو جنت والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔